السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بڑے ظالم و جابر حاکم کے شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک گماشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ کر کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا، پس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اسے بتانا کہ تم میری بہن ہو، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ تم دین کے رشتے سے میری بہن ہو۔ اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا مومن نہیں ہے، لہٰذا اس ظالم بادشاہ نے ایک گماشتہ بھیج کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور ادھر تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس لے جائی گئی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا۔ ایک روایت میں فاخذ کے بجائے فخد کا لفظ بھی نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ زمین پر پیر مارنے لگا۔ پھر اس نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم خدا سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور اس ظالم کی گو خلاصی ہو گئی، لیکن اس نے دوبارہ دست درا اندازی کرنی چاہیے اور پھر پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب خداوندی میں پکڑا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کو گو خلاصی ہو گئی۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا ہے بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے ہاجرہ نام کی ایک لونڈی دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بدنیتی کو اس کے سینے میں لوٹا دیا اور اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ کو میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ حافظ۔